السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹیل می اباؤٹ برانچ. آپ کی برانچ کیسی چل رہی ہے؟ ہاں بھائی، برانچ کی اکاؤنٹنٹ تو ہو گئے آپ کو پتا ہے کہ برانچ میں کس طرح کے بکس مینٹین کی جاتی ہیں اور ہیڈ آفس کو کس طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. بلکہ آپ تو ماشاءاللہ سے ہیڈ آفس کے اکاؤنٹنٹ ہونے کے ناطے اس برانچ کے پروفٹس کو بھی کیلکولیٹ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں. ایسا ہے نا؟ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو کچھ تھوڑا سا پریشان کر دیا تھا اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم کی اکاؤنٹنگ انٹریز میں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آج آپ کو اس پریشانی سے باہر نکالنا ہے. دیکھیے، یہ بات میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتائی تھی کہ وائل ڈوئنگ اکاؤنٹنگ انٹریز یو مسٹ کیپ فریش یور نالج اباؤٹ دا رولس فار ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. اور وہ کیا ہے کہ ایسٹس میں جب بھی انکریز ہو آپ نے ان کو ڈیبٹ کرنا ہے. اوکے، ڈیکریز ہو تو آپ نے ان کو کریڈٹ کرنا ہے. ایکسپینسز میں انکریز ہو تو ڈیبٹ کرنا ہے، ڈیکریز ہو تو کریڈٹ کرنا ہے. اور جبکہ اونرز اکوٹی لائبلٹی اینڈ انکم کے ریلیٹڈ اکاؤنٹس میں انکریز کریڈٹ ہوگی اور ڈیکریز ڈیبٹ ہوگی. یہ باتیں جناب آپ ہر وقت اپنے ذہن میں فریش رکھا کیجئے اگر ایک اچھے اکاؤنٹنٹ بننا چاہ رہے ہیں. میں وہ تمام اکاؤنٹنگ انٹریز جو اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم کے تحت ایک اکاؤنٹنٹ پاس کرتا ہے وہ دوبارہ آپ کو بتاؤں گا. آل دو میں پچھلے لیکچر میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن ایک ریویژن کے طور پر آپ کے سامنے وہ تمام اکاؤنٹنگ انٹریز ابھی آئیں گی. اب آپ نے ہر طرح سے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کو سمجھنے کے لیے چاق و چوبند رہنا. اگریڈ؟ تھینک یو. تو جی دیکھیے، سب سے پہلی انٹری، جب اسٹاک کو ہم ڈیبٹ کر رہے ہیں اور گڈ سینڈ ٹو برانچ کو کریڈٹ کر رہے ہیں، یہ کس صورت میں ہے؟ جب ہیڈ آفس برانچ کو گڈ سینڈ کرتا ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو ہم نے انوائس پرائس پر ہی ریکارڈ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ وہ چونکہ لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انوائس پرائس اور سیلنگ پرائس کا ڈفرنس ہم نے یہاں سے برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ میں پروفٹ کی شکل میں لے کر جانا ہوتا ہے. اوکے، سو پہلی انٹری، وین گڈز آر سینڈ ٹو برانچ، اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم کے تحت ہم برانچ اسٹاک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتے ہیں. اور پھر جب برانچ سے وہ چیزیں بکتی ہیں، کیش میں بکیں گی تو کیش یا بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ برانچ اسٹاک اکاؤنٹ کریڈٹ سیلنگ پرائس پر. یہاں پر آپ انوائس پر نہیں، سیلنگ پرائس پر. اور اگر کریڈٹ پر سیل ہوں گی تو جو سیلنگ پرائس ہے اس پر برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ برانچ اسٹاک اکاؤنٹ کریڈٹ. یہاں تک ٹھیک ہے باتیں؟ اگلی بات کرتے ہیں. اب برانچ ڈیٹر سے کیش ریسیو ہوتا ہے تو بینک ڈیبٹ، برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ کریڈٹ. اور اگر برانچ ڈیٹرز ہمیں گڈز واپس کرتے ہیں تو اگین برانچ اسٹاک ڈیبٹ اور برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. کیونکہ ڈیٹر سے جب چیزیں واپس آئیں گی تو ہمارے اسٹاک میں آئیں گی، اسٹاک کو ڈیبٹ کریں گے اور برانچ ڈیٹرز کو کریڈٹ کریں گے. ان میں کمی ہوئی ہے. وہ برانچ ڈیٹرز اگر بیڈ ہو جاتے ہیں تو بیڈ ڈیٹس کو ڈیبٹ کرنے کی بجائے ہم یہاں پر ڈائریکٹلی برانچ ایکسپینس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے. اور اگر ہم ڈسکاؤنٹ الاؤ کرتے ہیں انہیں کچھ، تو وہ بھی ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کو ڈیبٹ ہونے کی بجائے برانچ ایکسپینسز اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوگا. اور کریڈٹ ان دونوں کا جو ہے برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ میں آ جائے گا. تو انٹری کچھ یوں بنے گی، برانچ ایکسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ کریڈٹ. اب ڈیٹر سے کیش بھی ریسیو ہو چکا، گڈز ریٹرن بھی ان کی آ گئی، کوئی بیڈ ڈیٹس یا ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ہے وہ بھی ہم افیکٹ دے چکے. اب ڈیٹرز کا اکاؤنٹ ہمارا کمپلیٹ ہے اور کلوزنگ بیلنس شو کرے گا. اس سٹیج پر میں آپ کو ڈیٹرز کا اکاؤنٹ شو کر رہا ہوں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیبٹ سائڈ پر اوپننگ بیلنس آف ڈیٹرز براٹ ڈاؤن ہوئے میں، پھر سیلز ہیں کریڈٹ پر، پھر اس میں کریڈٹ سائڈ پر کیش ریسیوڈ ہے، ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اور بیڈ ڈیٹس کے لیے برانچ ایکسپینس ہے، پھر اس میں سیلز ریٹرن ہے جو کہ برانچ اسٹاک کو افیکٹ کر رہی ہیں، اور کلوزنگ بیلنس ہے. لیں جی، یہ برانچ ڈیٹر سے متعلق بات چیت کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم نیکسٹ
ब्रांच स्टॉक अकाउंट को कंप्लीट करने की बात करते हैं. तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम ये तो देख चुके हैं कि जी कितनी गुड्स भेजी थी और कितनी उसमें से सेल हो गई. मजीद जो देखने की बात है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में वो है कि क्या इसमें कुछ ऐसी फॉल्टी गुड्स हैं जो कि हेड ऑफिस को वापस भेजी गई, क्योंकि जो ब्रांच डेटर्स ने गुड्स वापस भेजी थी वो ब्रांच स्टॉक में पड़ी हुई हैं. अगर फॉल्टी हैं तो उनको अब हेड ऑफिस को वापस भेजा जाए. तो एंट्री क्या बनती है जनाब कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट. आपने जब हेड ऑफिस से चीजें ब्रांच को भेजी थी तो एंट्री पास की थी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. और अब जब ये रिवर्स होंगी तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएंगे. अब इसी ब्रांच स्टॉक में अगर कोई शॉर्टेज है, पिलफ्रेज है, थेफ्ट है, तो उसकी वजह से ब्रांच स्टॉक में कमी है. आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इसका डेबिट आप डायरेक्टली ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को देंगे. दैट हैव टोल्ड यू कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट वो अकाउंट है जो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट को सब्स्टिट्यूट करता है. इन अ वे दिस इज द अकाउंट विच विल टेल अस द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच. तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ये शॉर्टेज डायरेक्टली डेबिट हो जाएगी. और अब यहां पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में तो ये जो बैलेंसिंग फिगर अपीयर हो रही है इसकी वजह सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस है. आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये डिफरेंस हमारे लिए प्रॉफिट का बायस बनता है. हम इनवॉइस प्राइस पर उसको भेज रहे हैं और वो सेलिंग प्राइस पर सेल कर रहा है. जो डिफरेंस है वो इनफैक्ट फिजिकल इंक्रीज इन स्टॉक नहीं है, लेकिन बहरहाल एक कैलकुलेशन डिफरेंस ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट हो जाएगा और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ने हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है. तो यहां से फिगर उठेगी और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर पहुंच जाएगी. क्लियर हो गई ये बात? तो अब जी ब्रांच स्टॉक अकाउंट, आप देखिए ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हमारे पास ब्रांच स्टॉक की डेबिट साइड पर आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर नजर आ रहा है. फिर जो गुड्स सेंड की हैं वो नजर आ रही हैं. फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पर ही आपको जो डेटर से गुड्स रिटर्न हुई थी वो ब्रांच स्टॉक में नजर आ रही हैं. फिर ब्रांच स्टॉक की क्रेडिट साइड पर आपको कैश सेल्स नजर आ रही हैं, क्रेडिट सेल्स नजर आ रही हैं. इन सब की वजह से स्टॉक में कमी होती है ना. और जो हमने गुड्स रिटर्न की हैं हेड ऑफिस को, इन अ वे ब्रांच से जो हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न हुई है तो ब्रांच स्टॉक में कमी वाकई हुई. और जो ब्रांच स्टॉक में पिलफ्रेज, थेफ्ट, शॉर्टेज, इस किस्म की कोई चीजें हैं उसकी वजह से ब्रांच स्टॉक में कमी हुई तो उसको क्रेडिट किया हमने. और जो सरप्लस की फिगर है वो हमने ब्रांच स्टॉक में डेबिट की. और फाइनली वी आर हैविंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस इन द क्रेडिट साइड ऑफ इट. सो यू ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट एक बात आती है ब्रांच एक्सपेंस के बारे में. ब्रांच एक्सपेंस में हम अभी तक जो चीजें शो कर चुके हैं उनमें एक बैड डेट्स थे और दूसरा डिस्काउंट अलाउड थे. इनका क्रेडिट ब्रांच डेटर्स को दिया था और डेबिट हमने ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में किया था. अब हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को जितना भी कैश भेजा जाएगा एक्सपेंस के लिए that will also be debited to the branch expense account and will be credited to the cash or bank account in the books of head office. तो ब्रांच एक्सपेंस में जनाब ये हमारे पास बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड और कैश बेस्ड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन आ गई. अब जो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट का टोटल होगा इसको हम ट्रांसफर करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में सारा का सारा ब्रांच एक्सपेंस हमने ट्रांसफर कर दिया. आप टी अकाउंट देखिए कि ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड से जो इंफॉर्मेशन निकल रही है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर नजर आ रही है आपको. तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट का टोटल
ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट होकर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हो रहा है. सो जर्नल एंट्री यूं बनी कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट. ले जी, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट से फारग हो गए. अब तक जितने अकाउंट से हम फारग हो चुके हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट. मैंने आपसे कहा था कि हम कुल 6 अकाउंट बनाएंगे इसमें. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. ये 3 है जो बाकी रह गए हैं. अब इस वक्त मैं जो बातचीत करूंगा आपसे वो होगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट से मुतल्लक. एक नजर गुड्स सेंट टू ब्रांच का टी अकाउंट आप देख लीजिए. इस टी अकाउंट में अभी जो आपको चीजें नजर आ रही हैं वो क्रेडिट साइड पर गुड्स सेंट नजर आ रही हैं. आपको याद है कि इसके लिए हमने एंट्री पास की थी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट एट इनवॉइस प्राइस. वो यहां पर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर नजर आ रही है. और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर आपको इस वक्त जो इंफॉर्मेशन नजर आ रही है वो है रिटर्न के अगेंस्ट जो गुड्स हमने रिटर्न किए हेड ऑफिस को. सो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में गुड्स सेंट के अगेंस्ट और गुड्स रिटर्न के अगेंस्ट आपको इंफॉर्मेशन नजर आ रही है. यहां तक बात क्लियर? अब आप याद कीजिए कि ये दोनों इंफॉर्मेशन है इनवॉइस प्राइस पर. इस इनवॉइस प्राइस को बनाने के लिए हमने कॉस्ट में कुछ लोडिंग शामिल की थी. वो जो लोडिंग है उसको यहां से निकालना, तब जाके ये गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट आपको कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देगा. यहां एक कॉन्सेप्ट की बात आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बताई थी कि जब भी गुड्स में कमी वाक़ई होती है तो हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. हेड ऑफिस ने गुड्स भेजी ब्रांच को, हेड ऑफिस को अकाउंटिंग एंट्री पास करना चाहिए थी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट. कि जी ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है उसको डेबिट कर दो और मेरी परचेजेस कम हो रही हैं उनको क्रेडिट कर दो. लेकिन हेड ऑफिस के अकाउंटेंट ने ऐसा नहीं किया. क्यों? सिर्फ एक रीजन कि परचेजेस जब भी हम करते हैं तो वो तो कॉस्ट पर डेबिट होती हैं. अब हम उन परचेजेस को इनवॉइस प्राइस पर कैसे क्रेडिट कर सकते हैं? प्लीज इस पॉइंट पर जरा थोड़ी सी तवज्जो धरिएगा. जब गुड्स परचेज की गई तो परचेजेस अकाउंट वाज डेबिटेड विद द कॉस्ट प्राइस. एंड हाउ कम कि हम परचेजेस को क्रेडिट करें इनवॉइस प्राइस पर और हम कहें कि लो जी परचेजेस का अकाउंट ठीक बैलेंस दे रहा है? गलत हो जाएगी बात, बोंगी हो जाएगी. हम परचेजेस को अगर कॉस्ट पर डेबिट कर रहे हैं तो परचेजेस को क्रेडिट भी कॉस्ट पर ही करेंगे. लिहाजा यहां पर सोर्स डॉक्यूमेंट में परफॉर्मा इनवॉइस में चूंकि इनवॉइस प्राइस लिखी हुई है, कॉस्ट नहीं लिखी हुई, लिहाजा जब इस एंट्री को, कौन सी एंट्री को? गुड्स सेंट टू ब्रांच वाली एंट्री को, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स भेजी जा रही हैं, ऑल दो परचेज गुड्स में कमी हो रही है, लेकिन हम परचेजेस को क्रेडिट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर अमाउंट कॉस्ट नहीं है बल्कि परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस है. लिहाजा हम एक टेम्परेरी टी अकाउंट ओपन कर लेंगे विच इज नोन एज गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को उस इनवॉइस प्राइस से क्रेडिट करेंगे. ये वो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट है जो टेम्परेरीली हमने ओपन किया. अब अगर कुछ गुड्स रिटर्न हुई तो उनको यहां पर हमने डेबिट कर दिया. अब ये रिटर्न भी इनवॉइस प्राइस पर है. अब फाइनली हमें नेट गुड्स सेंट टू ब्रांच का अकाउंट एक नेट फिगर दे रहा है लेकिन दे इनवॉइस प्राइस पर रहा है. मानते हैं इस बात को? सपोजली 50,000 रुपए की गुड्स सेंड की थी, उसमें से 10,000 रुपए की गुड्स रिटर्न हो गई, तो 40,000 रुपए की गुड्स सेंड हुई हुई हैं आउट ऑफ द परचेज गुड्स, लेकिन है ये 40,000 इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट नहीं है. अब हमें मालूम करना है कि इसकी कॉस्ट कितनी है.
اس کے لیے ہم انوائس میں سے لوڈنگ جب لیس کریں گے تو وی ول گیٹ دا کاسٹ. مانتے ہیں اس بات کو؟ انوائس میں سے جب لوڈنگ لیس کریں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ کاسٹ. اب لوڈنگ کو کیلکولیٹ کرنا تو ماشاءاللہ سے آپ کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ آپ اس کی لوڈنگ کیلکولیٹ کر لیں گے. سپوزلی اس 40,000 کی نیٹ فگر کی لوڈنگ 8,000 روپے ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو 25% ابو کاسٹ پر بھیجا ہوا تھا. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیجئے 40,000 کی جو نیٹ ہے, یہ 40 نیٹ کیسے بنا؟ ٹی اکاؤنٹ دیکھ لیں. ٹی اکاؤنٹ کی ہم کریڈٹ سائڈ پر گڈ سینٹ ٹو برانچ دیکھ رہے ہیں 50,000 کی, اور گڈز ریٹرن فرام برانچ دیکھ رہے ہیں 10,000 کی. نیٹ یہ 40,000 ہے, اور انفارمیشن آپ کے سامنے موجود ہے کہ گڈس آر سینٹ ٹو برانچ ایٹ کاسٹ پلس 25%. لہذا اب وہ جو 40,000 روپے کی نیٹ انوائس پرائس پر ہمیں انفارمیشن نظر آ رہی ہے وہ 125% پر ہے. کاسٹ پلس 25 125 بن گیا. اس 40,000 کو 125 سے ڈیوائڈ کریں اور 25 سے ملٹیپلائی کریں تو یو ول گیٹ 8,000 روپیز. یہ 8,000 روپے جو ہیں یہ ہیں لوڈنگ کے. اس کو 40 میں سے نکالیں تو 32,000 روپے آپ کے پاس کاسٹ ہوگی ان گڈز کی جو کہ ہم بھیج چکے ہیں برانچ کو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ 32,000 روپے پرچیز میں مائنس ہوں گے, ان اے پرچیز کو کریڈٹ ہوں گے. اب چونکہ 32 نے پرچیز میں کریڈٹ ہونا تھا, 50 نے نہیں ہونا تھا, اس لیے ہم نے ڈائریکٹلی جب گڈ سینڈ کی تھی تو ہم نے پرچیز کو کریڈٹ نہیں کیا تھا. کلیئر؟ لیں جی, اب ٹی اکاؤنٹ جو آپ کے سامنے آئے گا گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کا, وہ کچھ یوں ہوگا. کریڈٹ سائڈ پہ گڈ سینڈ ٹو برانچ کے اگینسٹ 50,000 روپے, ڈیبٹ سائڈ پر گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کے اگینسٹ ہی, کیونکہ جب ریٹرن ہوتی ہیں تو گڈ سینڈ ٹو برانچ ہی کو افیکٹ دیتے ہیں, 10,000 روپے. اور گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر آپ کو ریورسل آف لوڈنگ نظر آ رہی ہے برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اگینسٹ. اس کی آپ جرنل انٹری دیکھ لیجئے. اس کی جرنل انٹری ہوگی گڈ سینڈ ٹو برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ. اس کی وجہ سے ہمیں پروفٹ ہوا, تو یہ برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ جائے گا 8,000 روپیز کا اگینسٹ ریورسل آف لوڈنگ آن گڈ سینٹ. اس کا ڈیبٹ آپ کو نظر آ رہا ہے گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ میں. اب گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ کی اب بیلنسنگ فگر دیکھیے آتی ہے 32,000 روپیز. یہ 32,000 روپیز کلوز ہوں گے پرچیز اکاؤنٹ میں. اس کے لیے آپ جرنل انٹری دیکھ لیجئے. اس کی جرنل انٹری بنتی ہے جی گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ پرچیز اکاؤنٹ کریڈٹ 32,000 روپیز. لیں جی, یہ گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ سے متعلق اکاؤنٹنگ انٹریز تھیں. اب یہ جب ہم نے گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ سے متعلق اکاؤنٹنگ انٹریز کمپلیٹ کر لی تو ہمارا گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ بھی فارغ ہو گیا. ان اے دیکھ لیجئے اب کون کون سے اکاؤنٹ فارغ کر چکے ہیں ہم. برانچ اسٹاک اکاؤنٹ بیلنس ہو گیا فارغ, برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ بیلنس ہو گیا یہ بھی فارغ, برانچ ایکسپینس اکاؤنٹ اس کا بھی بیلنس ٹرانسفر کر دیا برانچ ایڈجسٹمنٹ میں, یہ بھی کلوز. اور اس کے بعد گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ, یہ جو گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ ہے اس کا بھی بیلنس ہم اب پرچیز اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکے ہیں, یہ بھی فارغ. اب رہ جاتے ہیں جناب دو اکاؤنٹ میدان میں. ایک اکاؤنٹ اسٹاک ریزرو کا اور ایک اکاؤنٹ برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ. As far as branch adjustment account is concerned, I have told you for so many times کہ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو نیٹ پروفٹ کی فگر دے گا, اس لیے اس کو تو ہم فی الحال رہنے دیں. پہلے ذرا ہم دو ہاتھ کر لیں اسٹاک ریزرو اکاؤنٹ سے. تو جی یہ جو برانچ اسٹاک ریزرو اکاؤنٹ ہے یہ کانٹرا نیچر کا ہے. کس کے اگینسٹ؟ برانچ اسٹاک کے اگینسٹ. کانٹرا سمجھتے ہیں نا؟ کانٹرا مینس دا اکاؤنٹ وچ از یوزڈ
to cancel the effects of another account. ब्रांच स्टॉक अकाउंट की नेचर डेबिट की है, एसेट की नेचर है. उसमें आपको मालूम है कि आपने इंफॉर्मेशन शो की थी इनवाइस प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर. सेलिंग और इनवाइस का डिफरेंस तो हमने प्रॉफिट के तौर पर ट्रांसफर कर दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि डेफिनेटली इनवाइस प्राइस से ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस और इनवाइस का जो फर्क है वो प्रॉफिट है हमारा और ट्रांसफर हो गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में. अब वो जो हम एक गुनाह कर रहे हैं स्टॉक को इनवाइस प्राइस पर शो करने का, गुनाह है कि नहीं? देखो स्टॉक के बारे में ये प्रिंसिपल है IAS 2 के मुताबिक कि इट शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. जबकि हम कॉस्ट से हायर पर इसको शो कर रहे हैं, तो वो ये गुनाह सिर्फ शो करने के लिए, हकीकत में नीयत साफ है. तो उस नीयत की सफाई का सबूत ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट है कि हमने अगर ओपनिंग स्टॉक को इनवाइस प्राइस पर शो किया है तो उसके अगेंस्ट हम स्टॉक रिजर्व जो कि इसके कॉन्ट्रा यानी कि क्रेडिट नेचर का है वो लोडिंग की अमाउंट के साथ हम शो कर रहे हैं क्रेडिट में. आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट नजर आ रहा है, इसकी डेबिट साइड पर 3,000 रुपए ओपनिंग स्टॉक के नजर आ रहे हैं एट इनवाइस प्राइस. और ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट इसकी क्रेडिट साइड पर आपको 600 रुपीज नजर आ रहे हैं जो कि ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के हैं. तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पर 3,000 और ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 600, ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड हैं. हमने जो गुनाह किया था 2,400 रुपए की कॉस्ट के स्टॉक को 3,000 रुपए का शो करके उसको हमने रिवर्स कर दिया स्टॉक रिजर्व के नाम से 600 रुपए के साथ क्रेडिट साइड पर. तो यूं जब ये दोनों बैलेंसेस इकट्ठे होंगे तो नेट बैलेंस शीट में तो 2,400 रुपीज ही जाएंगे ना, जो कि कॉस्ट है. ठीक है, तो ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट जो मैं आपसे कह रहा था कि कॉन्ट्रा अकाउंट है अगेंस्ट द ब्रांच स्टॉक अकाउंट. जो ओपनिंग बैलेंस ब्रांच स्टॉक का होता है उसकी आप लोडिंग कैलकुलेट करके देख लीजिए. देखिए स्लाइड पर 3,000 रुपीज इनवाइस प्राइस पर है, वो इनवाइस प्राइस 25% अबव कॉस्ट है. अब इस 3,000 को हम 25 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो हमारे पास 600 रुपीज आ जाएंगे. दिस 600 रुपीज इज द स्टॉक रिजर्व अगेंस्ट द स्टॉक एट इनवाइस. सो वो 600 हम ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं और 3,000 जो है ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पर ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं. अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो चलता चला जा रहा है, कुछ चीजें इनवाइस पर, कुछ चीजें सेलिंग प्राइस पर, कुछ इनवाइस पर, कुछ सेलिंग प्राइस पर, और अल्टीमेटली लास्ट पे जाकर हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस देता है इनवाइस पर. अगेन इस इनवाइस के अंदर लोडिंग शामिल है. अभी इस लोडिंग की तरफ हम आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग की तरफ अभी हम आते हैं. पहले जरा हम ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग को ठिकाने लगा लें. ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग का ठिकाना क्या है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. तो हम ओपनिंग स्टॉक की जो लोडिंग है यानी कि ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, उसको ट्रांसफर करेंगे ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में. देखिएगा स्लाइड पर, इसमें ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जो 600 रुपीज नजर आ रहे हैं वो ट्रांसफर होने के लिए ब्रांच स्टॉक रिजर्व को डेबिट होंगे और क्रेडिट हो जाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में. तो अकाउंटिंग एंट्री देखिएगा यूं होगी, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 600 रुपीज से. ले जी ये 600 रुपीज अब ब्रांच स्टॉक रिजर्व से निकले और एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो गए. इन अ वे ये हमारा प्रॉफिट है.
دیکھیے جی وہ جو ہم نے اوپننگ سٹاک 3,000 روپے پر شو کیا ہوا تھا وہ سارا کا سارا بک گیا. یہ بھی ایک باریک نقطہ ہے, تھوڑا سا سمجھیے گا اس پوائنٹ کو. پوائنٹ میں کیا سمجھانے لگا ہوں کہ اوپننگ سٹاک کا ریزرو, اور ساتھ ہی ایک اور پوائنٹ بھی کلیئر کرنے لگا ہوں, گڈز سینڈ ٹو برانچ کا ریزرو, وہ جو ادھر سے ہم نے 8,000 روپے نکالا تھا گڈ سینڈ ٹو برانچ سے, اور یہ 600 روپیہ جو اوپننگ سٹاک ریزرو ہے, یہ کیوں ہمارا پروفٹ ہے, اس بات کو میں سمجھانے لگا ہوں. کیونکہ ہم نے ان دونوں کو برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر لکھا ہے. میں ریپیٹ کر دوں کہ میں آپ کو سمجھانے کیا لگا ہوں, توجہ میں رہیے گا. اوپننگ سٹاک ریزرو 600 روپے کا اور گڈ سینڈ ٹو برانچ میں جو لوڈنگ تھی 8,000 روپیز کی, ان دونوں کو ہم نے برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ میں لکھا, یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو ہمارا پروفٹ ہے. یہ کیوں کر ہمارا پروفٹ ہے؟ دیکھیے جی برانچ سٹاک اکاؤنٹ میں ہم نے گڈ سینڈ کی تھی انوائس پرائس پر, وہ بکی سیلنگ پرائس پر. ایز فار ایز انوائس پرائس اینڈ سیلنگ پرائس از کنسرنڈ, ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے, انوائس اور سیلنگ سے اوپر کا جو ڈفرنس ہے وہ سرپلس کے نام سے پروفٹ میں جا چکا ہوا ہے. لیکن حقیقت میں جو پروفٹ ہے وہ کیا ہے, وہ انوائس اور کاسٹ کے درمیان جو ایک فرق ہے وہ بھی تو پروفٹ ہے. اور حقیقی پروفٹ کیا ہوا, کاسٹ, انوائس اور اوپر سیلنگ پرائس. اس فرق کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا پروفٹ ہے. سو آپ اس سلائیڈ کے ذریعے سے یہ جان چکے کہ ہمیں جو پروفٹ, حقیقی پروفٹ ہم اس کو کہیں گے جو کاسٹ اور سیلنگ پرائس کا فرق ہے. اب کاسٹ اور سیلنگ پرائس کے فرق کے لیے ہم نے سیلنگ اور انوائس کا فرق پہلے بھیج دیا تھا برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر سرپلس کے نام سے. اور اب جو کاسٹ اور لوڈنگ کا فرق ہے ہماری اوپننگ سٹاک میں اور گڈ سینڈ میں, ہم یہ ازیوم کیے ہوئے ہیں کہ کلوزنگ سٹاک نہیں ہے, زیرو ہے کلوزنگ سٹاک. یہ ازیوم کیے ہوئے ہیں ہم ابھی کہ کلوزنگ سٹاک نہیں ہے, ساری چیزیں بک گئیں. تو اوپننگ سٹاک میں جتنا بھی لوڈنگ کا پورشن تھا وہ ریئلائز ہو گیا پروفٹ کی شکل میں, اور گڈ سینڈ میں جتنا بھی لوڈنگ کا پورشن ہے وہ بھی ریئلائز ہو گیا پروفٹ کی شکل میں, چونکہ سیل جو ہو چکی ہیں چیزیں. لہذا وہ ڈفرنس بھی برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر نظر آئے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پروفٹس ٹھیک میجر ہوئے ہیں. بتائیے کانسیپٹ کلیئر کہ نہیں؟ مجھے امید ہے کلیئر ہو چکا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو پلیز ڈسکشن بورڈ سے ضرور آپ نے رابطہ کرنا. سو جناب اوپننگ سٹاک ریزرو ہمیں شو کرنا ہے برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر. اس کے لیے انٹری میں نے آپ کو بتا دی, دوبارہ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے, برانچ سٹاک ریزرو اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ. اب آتے ہیں ہم کلوزنگ سٹاک کی طرف. پہلے تو میں نے اسیوم کیا تھا کہ کلوزنگ سٹاک نہیں ہے, اب بہرحال کلوزنگ سٹاک بھی تو ہو سکتا ہے. اب کلوزنگ سٹاک کیا ہے, وہ جو گڈ سینڈ کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری نہیں بک سکیں, کچھ رہ گئیں. تو ہم سے یہاں پر اب پھر ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی, وہ یہ کہ جو بھی گڈ سینڈ کی تھی ان سب کی لوڈنگ اور کاسٹ, جو انوائس اور کاسٹ کا ڈفرنس لوڈنگ تھی, اس کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہوا ہے پروفٹ کے نام پر برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر. غلطی کیا ہوئی ہے کہ وہ سارا کا سارا لوڈنگ کی اماؤنٹ جو ہے ادھر شو ہوئی ہوئی ہے. اب اس کو وہاں سے باہر نکالنا. دیکھیں نا, جو گڈز ہم نے سینڈ کی تھی ہم نے یہ زیوم کر لیا تھا کہ ساری کی ساری بک چکی ہیں, حالانکہ اس میں تو کلوزنگ سٹاک پڑا ہوا ہے کچھ. تو ساری کی ساری بک چکی ہونے کی ایزمپشن ہماری غلطی تھی. اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اب کلوزنگ سٹاک ریزرو کی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا ہے, ڈیفینیٹلی ہم نے برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کو زیادہ کریڈٹ کیا ہوا ہے, ہم برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کو کریں گے ڈیبٹ. کس رقم سے؟ کلوزنگ سٹاک ریزرو کی رقم سے, اور کریڈٹ کریں گے سٹاک ریزرو اکاؤنٹ کو. اب دیکھیے کلوزنگ سٹاک آپ کو برانچ سٹاک سے ملے گا, کریڈٹ سائڈ سے کلوزنگ سٹاک ملے گا. ہم یہاں پر زیوم کرتے ہیں کہ وہ ہے
5,000 रुपीज का. अब 5,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक है. इस 5,000 रुपीज को हम कहेंगे कि इनवाइस प्राइस से लोडिंग को कैलकुलेट करें. अब वो 5,000 रुपीज की इनवाइस प्राइस 125 पर है, लोडिंग 25 है. 25 बाय 125 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,000 रुपीज. तो जी ये जो हमारे पास 1,000 रुपए आया, ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है. यानी कि 5,000 रुपए, ये हमारी एसम्पशन ही है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर 5,000 रुपए का है, जो कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है एट इनवाइस प्राइस, उसमें 25 बाय 125 लोडिंग शामिल है. वो लोडिंग बन गई 1,000. उस लोडिंग को आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे और स्टॉक रिजर्व में क्रेडिट करेंगे. अब स्टॉक रिजर्व में क्रेडिट होने की वजह से आप जरा स्टॉक रिजर्व के टी अकाउंट को एक नजर देख लें. पहले स्टॉक रिजर्व का टी अकाउंट पहले क्रेडिट था ओपनिंग बैलेंस से, वो था 600 रुपीज. आप देख रहे हैं कि वो हमने ट्रांसफर किया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो स्टॉक रिजर्व को हमने किया डेबिट. स्टॉक रिजर्व खत्म हो गया. अब दोबारा से स्टॉक रिजर्व की क्रेडिट साइड पर आपको 1,000 रुपीज नजर आ रहे हैं. ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या है. अब ये क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर आपको डेबिट साइड पर नजर आएंगे, कैरी फॉरवर्ड के तौर पर. अब आप जरा एट ए टाइम ब्रांच स्टॉक और ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट देख लीजिए स्लाइड पर, कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है 5,000 रुपीज और ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है 1,000 रुपीज. दोनों ऑपोजिट साइड पर नजर आ रहे हैं. यानी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग जो है वो डेबिट बैलेंस है और ब्रांच स्टॉक रिजर्व का क्लोजिंग जो है वो क्रेडिट बैलेंस है. जो डेबिट साइड पर नजर आएगा बैलेंस, वो क्रेडिट बैलेंस होगा ना. अब बैलेंस शीट में गलती का चांस नहीं रहा. हमने जो इनवाइस प्राइस पर स्टॉक शो किया था 5,000 रुपए का, उसके अगेंस्ट हमने स्टॉक रिजर्व 1,000 रुपए का बैलेंस शो कर दिया. अब ये दोनों नेट ऑफ होके बैलेंस शीट में 4,000 रुपया कॉस्ट नजर आएगी. ठीक है जी. सो इससे क्या हुआ कि हमारी बैलेंस शीट में स्टॉक कॉस्ट पर ही नजर आया. ये बातें समझ आ रही हैं आपको? ओके. अब हमारा जो ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट था वो भी फारग हो गया, वो भी हमने खत्म कर दिया. अब पीछे एक अकाउंट बचा और वो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. अब जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आपको डेबिट साइड पर ब्रांच एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नजर आ रहा है और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट की लोडिंग नजर आ रही है. और क्रेडिट साइड पर ही आपको सरप्लस जो ब्रांच स्टॉक का था वो नजर आ रहा है. ब्रांच एडजस्टमेंट की डेबिट साइड पर आपको शॉर्टेज भी नजर आ रही है जो कि ब्रांच स्टॉक में हुई थी, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर आपको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी नजर आ रहा है. अब ये सारी चीजें आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो नजर आ रही है इनका आप बैलेंस कीजिए. तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बैलेंस देगा जो प्रॉफिट या लॉस होगा. अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी विच विल बी योर प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड हैवी है तो क्रेडिट साइड पर एक बैलेंसिंग फिगर नजर आएगी विच विल बी योर लॉस एट ब्रांच. ले जी, इतनी सी स्टोरी है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम की. देखो, परेशान हुए बगैर अगर देखें तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें हमने किया क्या है, सिवाय डेबिट एंड क्रेडिट के, होशमंदी के साथ और कुछ भी नहीं किया. स्टॉक में इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, डेटर्स में इंक्रीज डिक्रीज डेबिट क्रेडिट. हाँ, जिस चीज ने थोड़ा सा तंग किया वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट था और गुड्स सेंट टू ब्रांच की लोडिंग्स का मसला था. और अभी तो जस्ट आपने सीखी है यार, परेशानी किस बात की. अभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला प्रोफिशिएंसी आ जाएगी. ठीक है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस पर. तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं. लीजिए, बड़ा ही एक सादा सा सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्स बातें इसमें नहीं की गई, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है. मुल्तान हेड ऑफिस ने गुजरांवाला ब्रांच को कुछ गुड्स भेजी हैं 25% ऑन सेलिंग प्राइस पर.
اب یہ 25% آن سیلنگ پرائز کا مطلب ہے کہ سیلنگ پرائز 100% ہے اور کاسٹ اس میں 80% ہوگی، یعنی کہ مارجن ریٹ ہے اس میں. ہمیں جو اینول ریٹرن گوجرانوالہ برانچ سے وصول ہوئی اس کے مطابق سیلز ہوئی ہیں 1,50,000 کی اور 2,000 جو ہے ڈیورنگ دا ایئر گڈز ریٹرن ہوئی تھی. کلوزنگ سٹاک ہمارے پاس جو برانچ میں پڑا ہوا ہے وہ ہے 24,000 کا. اور اس سارے سوال میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم سیلنگ پرائس پر ہی چیزیں بھیجتے ہیں اور سیلنگ پرائس پر ہی چیزیں سیل ہوتی ہیں، یعنی کہ انوائس اور سیلنگ والا جو سلسلہ وہ اس میں نہیں رکھا گیا. گڈز جو ہم نے بھیجی تھیں ان کی کاسٹ 1,32,000 تھی، جس کی سیلنگ پرائس بنتی ہے 1,76,000 روپیز. یہ ایک نئی برانچ اسٹیبلش ہوئی ہے، لہذا کوئی اوپننگ بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اب اس انفارمیشن کو برانچ اسٹاک اینڈ برانچ ڈیٹرز اور گڈ سینٹ ٹو برانچ اور برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر ڈالنا. ٹھیک ہے، اور پھر پروفٹ کی فگر کو حاصل کرنا ہے برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ سے. اوکے، تیار ہیں؟ آئیے جی اس کا ہم سولوشن دیکھتے ہیں. برانچ اسٹاک ڈیبٹ ہو رہا ہے جی گڈ سینٹ ٹو برانچ سے 1,76,000 جو کہ ہم نے بھیجی تھی سیلنگ پرائس پر، اور برانچ اسٹاک کو ہم کریڈٹ کر رہے ہیں سیلنگ پرائس 2,000 روپیز سے جو کہ ریٹرن ہوئی ہیں گڈس، اور جو چیزیں سیل ہوئی ہیں وہ 1,50,000 روپیز پر سیل ہوئی ہیں کریڈٹ پر. لہذا 1,50,000 روپیز برانچ اسٹاک اکاؤنٹ کو کریڈٹ ہو گیا اور برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہو گیا، اور بیلنس ہمارے پاس برانچ اسٹاک میں نظر آ رہا ہے 24,000 روپیز کا. برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ کو دیکھیے، برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ میں ہمارے پاس کوئی انفارمیشن مزید نہیں ہے کہ کتنا کیش ریسیو ہوا اور کیا کلوزنگ بیلنس ہے، تو ہم یہی ازیوم کریں گے کہ ہمارا 1,50,000 ابھی تک ڈیو ہے، یہ کلوزنگ بیلنس ہے. اب ہم گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ دیکھتے ہیں. اس گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈٹ کیا 1,76,000 روپیز سے. دس از دا سیم فگر وچ وی ریکارڈیڈ ان دا ڈیبٹ سائڈ آف دا برانچ اسٹاک اکاؤنٹ، کیونکہ یہ 1,76,000 ہم نے سیلنگ پرائس پر گڈز بھیجی تھی، تو اب ان کا کریڈٹ گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ کو دیا جا رہا ہے. اب گڈ سینٹ ٹو برانچ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا ریٹرنڈ گڈس کی سیلنگ پرائس سے بھی، وہ 2,000 روپیز ہیں، آپ کو ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہی ہیں. اب جی جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے لوڈنگ کا. لوڈنگ کے بارے میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ کی نیٹ فگر سے لوڈنگ کی فگر کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، اینڈ دا نیٹ فگر از 1,74,000. اب دیکھیے 1,74,000 از دا سیلنگ پرائس، اور ہمیں اس سوال میں بتایا گیا ہے کہ لوڈنگ از 25% آف دا سیلنگ پرائس. لہذا ڈائریکٹلی جناب آپ 1,74,000 کا 25% کیلکولیٹ کر لیجئے، دیٹ ول بی 43,500 روپیز. تو یہ 43,500 روپیز آپ گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے. اور اب ہمارے پاس جو گڈ سینٹ ٹو برانچ اکاؤنٹ کی بیلنسنگ فگر ہے دیٹ از 1,30,500. یہ ہماری پرچیز اکاؤنٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ سارے کانسیپٹس کی باتیں ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، اب سمپل کوسچن سالو کر رہے ہیں. اب جی فائنلی جو اکاؤنٹ بنے گا برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ، اس سے ہمیں پروفٹ یا لاس کی فگر معلوم ہوگی. اب وہ 43,500 جو گڈ سینڈ کی تھیں ان کے نیٹ میں لوڈنگ کی فگر ہے 43,500، وہ برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر موجود ہے، اور برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر ہم کلوزنگ سٹاک ریزرو یعنی کہ 24,000 کا 25% جو کہ 6,000 روپیز بنتا ہے وہ لکھ دیں گے. کلوزنگ سٹاک ریزرو بھی آ گیا جی اس میں. اب وہ 43,500 کریڈٹ سائڈ پر، 6,000 ڈیبٹ سائڈ پر، اور چونکہ کریڈٹ سائڈ ہیوی ہے تو ہمارے پاس پروفٹ کی فگر آ گئی 37,500 روپیز. لیں جی یہ سمپل سا کوشچن جو آپ کو ابھی پریکٹس کروایا گیا، انفیکٹ اس کوشچن میں آپ کو
لوڈنگ کی کیلکولیشن کی طرف توجہ دلائی گئی اور یہ بات سمجھائی گئی کہ جو گڈ سینڈ ٹو برانچ ہوتی ہیں ان کی لوڈنگ آپ کا پروفٹ ہوتی ہے، اور جو کلوزنگ سٹاک ہوتا ہے اس کی لوڈنگ ان فیکٹ اس پروفٹ کے اگینسٹ ایک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم نے زیادہ ریئلائز کر لیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو گڈ سینڈ ٹو برانچ ایزیوم کر لی تھی. یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کو لیکچر میں سمجھائی تھی کہ گڈ سینڈ ٹو برانچ کو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ساری کی ساری بک گئیں، لہذا اس کی 100% لوڈنگ کو پروفٹ ایزیوم کر لیتے ہیں برانچ ایڈجسٹمنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر، جبکہ ایسا ہوا نہیں ہوتا. تو جو کلوزنگ سٹاک کی لوڈنگ ہوتی ہے وہ پھر ریورسل کے طور پر برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر شو کی جاتی ہے، تب جا کے ہم ٹھیک پروفٹ تک پہنچتے ہیں. کلیئر؟ لیکن جی اب ایک اور چھوٹا سا سوال میں آپ کو پریکٹس کروانا چاہ رہا ہوں جس میں کہ سٹاک میں سرپلس بھی آپ کو میں دکھاؤں گا. آئیے جی سوال پر چلتے ہیں. اس میں اہم بات یہ ہے کہ لوڈنگ 33.333% ہے اور بیس ہے اس میں کاسٹ یعنی کہ مارک اپ کی کیلکولیشن ہے. پھر ہمارے پاس اوپننگ ڈیٹر اینڈ اوپننگ سٹاک بھی موجود ہے. اوپننگ سٹاک انوائس پرائس پر ہے. سیلز کیش کریڈٹ دونوں پر ہیں. گڈز جو سینڈ کی گئی ہیں ہیڈ آفس کی طرف سے وہ 72,000 انوائس پرائس پر ہیں. کیش ڈیٹر سے ریسیو ہو رہا ہے. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ٹو ڈیٹر، ان دونوں کی وجہ سے ڈیٹرز بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے. بیڈ ڈیٹس اگین یہ بھی ڈیٹرز کو کریڈٹ ہوگا. برانچ ایکسپینسز جو کیش کی شکل میں ہیڈ آفس کی طرف سے پے کیے گئے 15,000 ہے اور برانچ سٹاک کا کلوزنگ بیلنس 12,000 دیا ہوا ہے. یہ کوشچن آپ کے چونکہ ہینڈ آؤٹس میں بھی موجود ہے اس لیے آپ ہینڈ آؤٹس کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کے ڈائریکٹلی سولوشن پر تشریف لائیں. برانچ سٹاک اکاؤنٹ میں ڈیبٹ سائڈ پر اوپننگ بیلنس 2400 آپ دیکھ لیجئے کوشچن میں موجود تھا، وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا. پھر گڈ سینڈ ٹو برانچ 72,000 یہ بھی برانچ سٹاک میں انکریز کا باعث بن رہی ہیں، یہ بھی ڈیبٹ سائڈ پر آ گئے. کیش سیلز کریڈٹ سیلز برانچ سٹاک میں ڈیکریز کا باعث بنتی ہیں، اپنی سیلنگ پرائس پر کریڈٹ سائڈ پر آ گئے. کلوزنگ بیلنس ہمیں سٹاک کا دیا ہوا ہے 12,000. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس برانچ سٹاک کے کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل ڈیبٹ سائڈ کے ٹوٹل سے بڑا ہے. اٹ مینس کہ اس میں کچھ سرپلس ہے اور دیٹ سرپلس از آف 600 روپیز جو کہ سیلنگ پرائس اور انوائس پرائس کا ڈفرنس ہے. وہ 600 روپیز برانچ سٹاک اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو جائیں گے اور دیکھیے آپ کو برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر نظر آ رہے ہیں. برانچ سٹاک اکاؤنٹ کے نام سے بریکٹ میں سرپلس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہ 600 روپیز دراصل برانچ سٹاک کا سرپلس ہے جو کہ برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ میں پروفٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے. اب نیکسٹ جو بات دیکھنے کی ہے وہ ہے برانچ ڈیٹرز اکاؤنٹ. اس میں اوپننگ بیلنس دیٹ از گیون، دین کمز سیلز 60,000، ٹوٹل ڈیٹرز کی ڈیبٹ سائڈ پر 66,000 کی اماؤنٹ ریسیویبل ہے. کیش ریسیو ہوا 57,600 ڈیٹرز کریڈٹ ہو گئے. پھر ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اور بیڈ ڈیٹس کی وجہ سے ڈیٹرز کریڈٹ ہو گئے جو کہ ہمارے برانچ ایکسپینسز میں جائیں گے 1,400 300 اور کلوزنگ بیلنس 6,700 کا. ڈیٹر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے دراصل برانچ ایکسپینسز کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے. یہ 1,700 روپیز آپ کو برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر آپ کو کیش ایکسپینسز بھی 15,000 کے نظر آ رہے ہیں. ان اے وے ہم نے یہاں پر برانچ ایکسپینس اکاؤنٹ الگ سے نہیں بنایا، ڈائریکٹلی برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ میں ہی ان ایکسپینسز کو شو کر دیا. اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اب برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ میں کچھ ایڈجسٹمنٹس ریکوائرڈ ہیں ریگارڈنگ اوپننگ اسٹاک، کلوزنگ اسٹاک اینڈ گڈز سینٹ. تو جی اوپننگ اسٹاک میں موجود لوڈنگ 600 روپیز سے آپ کو برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی طرح سے گڈ سینٹ ٹو برانچ جو 72,000 روپیز ہیں ان کی لوڈنگ بھی آپ کو 18,000 روپیز برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیلکولیٹ کیسے ہوئی؟ آئیے ان کی
ہم الگ سے کیلکولیشن دیکھ لیتے ہیں سلائڈ پر. 2400 opening stock multiplied by 33.333, which is our percentage for loading, and divided by 133.333. This is our percentage for invoice price. تو result آیا 600 rupees کا. In the same way ہمارے پاس goods sent 72,000 rupees کی, اس کو بھی اسی ریشو سے آپ ملٹیپلائی کریں, 33.333 divided by 133.333. We will get 18,000 rupees. یہ ہمارے پاس لوڈنگ ہے جو کہ گڈ سینٹ ٹو برانچ کی ہے. اب ہمیں کلوزنگ اسٹاک ریزرو کی فگر کیلکولیٹ کرنا ہے. 12,000 روپیز کا ہے جی کلوزنگ اسٹاک, جو کہ انوائس پرائس پر نظر آ رہا ہے. اس کو بھی اسی پرسنٹیج سے ہم ملٹیپلائی کریں گے, یعنی کہ 12,000 انٹو 33.333 divided by 133.333. We will get 3,000 as loading on closing stock reserve. تو جی اب برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر ہمارے پاس برانچ ایکسپینسز ہیں اور کلوزنگ اسٹاک ریزرو ہے, جو کہ 19,700 روپیز کے بنتے ہیں. اور کریڈٹ سائڈ پر ہمارے پاس اوپننگ اسٹاک ریزرو ہے, گڈ سینٹ ٹو برانچ کی لوڈنگ ہے, اور اسٹاک کا سرپلس ہے جو کہ 19,200 بنتے ہیں. تو جی بیلنسنگ فگر کریڈٹ سائڈ پر ہمیں نظر آ رہی ہے 500 روپیز کی, جو کہ در حقیقت ہمارا لاس ہے. لیں جی, یہ تھی کل کہانی اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم کے. کچھ مشکل تو نہیں ہے؟ اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ تھوڑی سی مشکل ہے, لیکن پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گی. ہم نے اس کوشچن کے اندر سرپلس کو دیکھا کہ ہمارا سیلنگ پرائس اور انوائس پرائس کا جو ڈفرنس ہے وہ کس طرح سے برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کو کریڈٹ ہوا. اوکے, اور پھر ایک چیز میں نے اس میں آپ کو سولوشن کے دوران بھی بتا دیا تھا کہ برانچ ایکسپینس اکاؤنٹ بنانے کا تکلف نہیں کیا میں نے جتنے بھی ایکسپینسز تھے سارے کے سارے برانچ ایڈجسٹمنٹ میں ڈائریکٹلی ڈیبٹ کر دیے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی ایسی میرا خیال ہے کہ پریشان کن چیز نہیں تھی. اوکے, سو اس طرح کے کوشچنز کچھ مزید آپ کو پریکٹس کے لیے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں اویلیبل ہوں گے, اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہاں پر ایک بات جو کہ میں نے ابھی تک آپ کو پریکٹس نہیں کروائی, وہ ہے برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کا سپلٹ. وہ جو برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ کا سپلٹ ہے وہ انٹو برانچ ایڈجسٹمنٹ اینڈ برانچ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے. کوئی بہت ضروری یہ سپلٹ نہیں ہے. اگر آپ برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ سے ہی ڈائریکٹلی پروفٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا مقصد اس وقت پروفٹ کیلکولیٹ کرنا ہے برانچ کا. یہ سپلٹ کیوں کیا جاتا ہے اس کو سمجھ لیجئے, تب آپ کو اس کی ضرورت بھی سمجھ میں آ جائے گی. ابھی ہم برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ بناتے ہیں جو کہ ہمیں ایک فائنلی پروفٹ یا لاس کی فگر دے دیتا ہے, جیسا کہ اس سوال میں ہمیں ایک لاس کی فگر نظر آئی 500 روپیز کی. اگر ہم نے اس کو سپلٹ کیا ہوتا تو ہم گراس پروفٹ کو پہلے جان لیتے, اور گراس پروفٹ کو جان لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ برانچ بنیادی طور پر لاس اورینٹڈ نہیں ہے, پروفٹ دے رہی ہے, کسی وجہ سے اب اس میں لاس ہو گیا. تو وہ جو سپلٹ ہے برانچ ایڈجسٹمنٹ کا وہ گراس پروفٹ اور نیٹ پروفٹ کی فگر تک پہنچنے کے لیے. آپ اگر لوڈنگز والی انفارمیشن, سرپلس اور لوڈنگ کی جو انفارمیشن ہے ان کو آپ برانچ ایڈجسٹمنٹ میں رکھیں, اور ایکسپینسز کی انفارمیشن کو آپ برانچ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں رکھیں, تو آپ اس مسئلے سے بھی فارغ ہو جائیں گے. یہی جو سوال ابھی میں نے آپ کے سامنے سالو کیا, اس میں اب آپ خود سے یہ پریکٹس کر لیجئے گا کہ جو لوڈنگ ہے, چلیں سلائڈ پر ایک منٹ کے لیے آ جائیں, سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. جو لوڈنگز ہیں وہ آپ برانچ ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ میں شو کر رہے ہیں, جس میں کہ اوپننگ اسٹاک ریزرو آپ کو کریڈٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے, لوڈنگ آن گڈ سینٹ کریڈٹ سائڈ پر نظر آ رہی ہے, سرپلس
بھی آپ کو کریڈٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے اور کلوزنگ اسٹاک ریزرو آپ کو ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے. یہاں سے جو آپ کو گراس پروفٹ کی فگر ملی اس کو اب آپ کیری فارورڈ کریں برانچ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. وہ جی برانچ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں گراس پروفٹ کی فگر کیری فارورڈ ہو گئی کریڈٹ سائڈ پر. اب برانچ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں صرف اور صرف ایکسپینسز آپ شو کریں گے. لیں جی اتنی سی کہانی ہے اس سپلٹ کی. تو سپلٹ کوئی بڑا ہی کوئی ٹیکنیکل سا کام نہیں ہے. آپ نے جو لوڈنگ یا سرپلس کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے برانچ ایڈجسٹمنٹ میں رکھنا ہے اور جو پیورلی ایکسپینس کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے برانچ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں رکھنا ہے. یوں آپ کا گراس پروفٹ بھی معلوم ہو جائے گا اور نیٹ پروفٹ یا نیٹ لاس بھی معلوم ہو جائے گا. کلیئر جی؟ لے جی یہ تھا سارا اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم. اب ہم ڈیپینڈنٹ برانچ کو کمپلیٹلی پڑھ چکے. ڈیپینڈنٹ برانچ میں ہم نے ڈیٹر سسٹم پڑھ لیا, انکم اسٹیٹمنٹ سسٹم پڑھ لیا اور اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم پڑھ لیا اور اچھے طریقے سے پڑھ لیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم نے انڈیپینڈنٹ برانچ کو پڑھنا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.